دجال کے بارے میں بہت سارے احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشنز کے بارے میں بہت سارے ہنٹس ملے ہیں، اور یہ حدیث ہم سب نے بہت بار سنی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا. اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ تھے. ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدلا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی. 1 مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا. بڑی کشتی کو ڈاک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پہ پہنچے، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور اس کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا. ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے. اندر ہم نے ایک شخص کو ایک زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی پھل وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں وہاں بہت فروٹس پھل وغیرہ ہیں. پھر اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ ہمیں لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا بہت پانی ہے ادھر. تو اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا. اور پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا اس نے ابھی تک؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کے مدینہ میں آباد ہو چکا ہے. دیکھا کیا واقعی یہ صرف مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور ان تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے لوگو، یہ ہے یثرب، مدینہ. تمیم ابدالی جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی. یاد رکھو دجال نہ ہی شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے. اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے. اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پہ رکی. سو لیٹس جسٹ فائنڈ آؤٹ آل دی آئیلینڈز in the east of مدینہ. مدینہ کی ایسٹ میں there is the famous Arabian Sea، اور اس میں مینلی 4 جزیرے ہیں: لکشدویپ ان انڈیا، سکوٹرا آئیلینڈ ان یمن، مسیرا آئیلینڈ ان عمان، اینڈ استولا آئیلینڈ ان پاکستان. حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہے. تو یہ 2 آئیلینڈ تو نکل گئے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئیلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے. اور جب جساسہ نے ان کو اس جزیرے میں ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے پہ ایک مندر کے یا ٹیمپل کے کوئی نہ کوئی ریمینس تو ہونی چاہیے تھے نا. اور انڈیا کے اس آئیلینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن پاکستان کے استولا آئیلینڈ پہ پتہ ہے کیا ہے؟ مندر. لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے. مندر تو ابھی کوئی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا. نہیں، 2000 سال پرانا مندر. اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گاڈیس، دیوی، جو دیکھنے میں بہت خوفناک، جس کے جسم پر بھی بہت بال ہیں. کچھ یاد آیا؟ جساسہ. ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کے بارے میں بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کی اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے. لیکن اگر آج آپ استولا آئیلینڈ جائیں گے تو آپ کو دجال نہیں ملے گا. وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ تو میرا اوپینین میں بھی کوئی انسیڈنٹس ہے نہیں ہے. لیکن اگر آپ جساسہ کو دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیں، 1970 کے امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ رولنگ سٹونز ہے، جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گاڈیس کالی ماتا سے انسپائر ہو کے بنایا. اور یہ لوگو پچھلے صدی کے مشہور ترین لوگوز میں سے ایک ہے. اور رولنگ سٹونز بینڈ is one of the greatest bands of all time. One way or the other. دجال کے جزیرے والے جساسہ کا پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیک کر دینے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. کوئنسیڈنس ہو بھی سکتا ہے, but maybe not.